ٹھیک ہے، تم مجھے ڈائیورس دینے والے ہو تو کیوں نہ یہ نئے کام ابھی ہی کر لو۔ ابھی مجھے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دو اور اپنی اس گرل فرینڈ ایلف عرف ایلی سے شادی کر لو۔ ویسے بھی بنا سوچے سمجھے اسے گھر تو لے آئے ہو، اب اس کو روم میں بھی لے آؤ۔ اس کی باتیں سن کر اشمیل کو غصہ آنے کی بجائے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، کیا تمہیں آس پاس سے جلنے کی بو نہیں آ رہی ہے کیا؟ اس کی بات سن کر امائمہ کا غصہ دو چند ہو گیا۔ وہ اس کو نفرت سے گھورتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں یہ سب کچھ حسد میں آ کر رہی ہوں؟ تو تم سن لو اشمیل یزدانی، میں یہ سب کچھ حسد میں آ کر نہیں کر رہی ہوں، بلکہ تمہاری نفرت میں کر رہی ہوں۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تم ابھی کے ابھی مجھے آزاد کر دو۔ وہ جتنا زور دیتے ہوئے بولی، اشمیل اتنے ہی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا تھا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر مجھے جیل نہیں جانا ہے، لہٰذا تم صبر کا دامن تھام کر رکھو۔ جب تک میں تمہیں آزاد نہ کر دوں تب تک تم اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ کیسی بیوی ہو تم؟ شوہر اتنے دن بعد پردیس سے واپس آیا ہے، تمہیں تو اپنے شوہر سے اس کا حال احوال دریافت کرنا چاہیے تھا، اس سے 2 4 پیار محبت کے لفظ کہنے چاہیے، مگر نہیں، تمہیں تو یہ کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے وہ دونوں ایک دوسرے سے اس ہی لہجے میں بات کرنے کے عادی ہوں۔ امائمہ اس کے اس انداز سے بری طرح زد ہوئی تھی۔ اس نے اشمیل کو سائڈ میں رکھا کوشچن مارنے کے لیے اٹھایا، مگر اشمیل نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے سرعت سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا، جس سے وہ اپنی جگہ تلملاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگر تم اس بیچ صلح کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر سکتی ہو۔ وہ اشمیل کی لو دیتی ہوئی نگاہوں میں براہ راست دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولی، میں تم سے صرف علیحدگی چاہتی ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے اب ہمارے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے صلح ہو سکتی تھی، لیکن تم ایلف کو ہمارے درمیان لا کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہو۔ وہ یہ سب کچھ سوچ ہی سکی تھی، بول نہیں پائی تھی۔ تبھی اشمیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آتی زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، دیکھ لینا، ایک دن تم میرے لیے تڑپو گی۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، مگر تم تو چلی جاؤ گی نا ڈائیورس کے بعد؟ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر جانے لگی تھی کہ اشمیل اس کا ارادہ بھانپ گیا اور اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ کیسی بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں، کیسی بے خودی تھی، کیسی دیوانگی دہرائی تھی اس کی آنکھوں میں۔ اشمیل کی اسے حاصل کرنے کی تمنا اور بڑھ گئی تھی۔ کیا چاہ رہا تھا وہ اس لمحے؟ امائمہ نے اس کا مضبوط آہنی حصار توڑنا چاہا، مگر اس نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ امائمہ کو اپنا دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی اس نے دھیرے سے کہا، مجھے جانے دو۔ امائمہ کے دھیرے سے کہنے پر بھی وہ نہیں مانا۔ پھر وہ اسے اپنی بےتابی کے قصے سنانے لگا۔ تم شاید نہیں جانتی ہو میں جب تم سے دور گیا تھا تو تمہارے لیے کتنا تڑپا تھا، مگر شاید تمہیں میرے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ امائمہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے پرواہ ہے، مگر اس وقت اس کے لب جیسے سل چکے تھے، وہ کچھ بھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس میں صرف اس کا اپنا عکس جھلک رہا تھا، مگر ایک بار پھر اس کا دل اشمیل کی طرف سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ تبھی تو وہ خود کو اس سے آزاد کرنے کی سعی کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ تمہارے جذبات میرے لیے سچے ہیں، مگر اب تو مجھے جانے دو۔ اس نے اشمیل سے پیچھے چھڑانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ کہاں اتنی آسانی سے اس کا پیچھے چھوڑنے والا تھا۔ مانتی ہو تو پھر اتنی دوریاں کیوں بنا رکھی ہیں تم نے؟ اس کی بات سن کر امائمہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تم شاید کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان ہوئی بات کو بھول چکے ہو۔ امائمہ نے اسے اپنے مابین کچھ دیر پہلے طلاق کی بات یاد دلائی۔ اتنا کہہ کر وہ اشمیل سے اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے اپنے کاؤچ پر سونے چلی گئی۔ اشمیل جو اسے زج کرنا چاہتا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ امائمہ اس کی طرف پیٹ کر کے رات بھر روتے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے کچھ دیر پہلے اشمیل کے حامی بھرنے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ اشمیل جو ایک دن بھی آفس سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، وہی اب آفس کو چھوڑ کر ہر روز ایلف کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، اور وہ یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر کٹتے رہتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی تھی، وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی، تبھی ایلف بلا اجازت ان کے روم میں گھس آئی۔ امائمہ اسے روم میں دیکھ کر اپنی جگہ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ایلف نے امائمہ کو سرے سے نظر انداز کر دیا اور سیدھے کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے اشمیل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنے روم میں دیکھ کر اشمیل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ تبھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، آج میرے روم میں کیسے آنا ہوا؟ اشمیل نے شائستہ انگریزی میں کہا تھا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ میرا پارٹنر تیار ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ اپنی جگہ جل کر خاکستر ہو چکی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ امائمہ کا دل چاہا وہ اپنے قریب پڑا باز اس چڑیل کے سر پر دے مارے،
مگر وہ اپنے دل کی شدید خواہش کو دل میں ہی دبا کر رہ گئی تھی۔ اشمیل وارڈروب میں سے میچنگ ٹائی نکال رہا تھا، تبھی وہ وہاں بھی پہنچ گئی اور بولی، کیا میں تمہارے لیے ٹائی میچنگ کر سکتی ہوں؟ اس کی اس بات پر بھی اشمیل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امائمہ، جس نے کبھی اشمیل کے وارڈروب میں جھانکنے کی زحمت نہیں کی تھی، آج ایلف اس کی جگہ پر کھڑی اسی کے کرنے والے کام کر رہی تھی۔ پھر نہ صرف اس نے اپنی پسند سے ٹائی نکالی بلکہ اسے باندھ بھی دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر امائمہ کا وہاں ایک پل بھی ٹھہرنا محال ہو رہا تھا۔ تبھی وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسے ایسا جاتا دیکھ کر ایلف نے اشمیل سے دریافت کیا، یہ ایسے کیوں چلی گئی ہے؟ پتہ نہیں۔ اشمیل کا مختصر سا جواب جب اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اسے دونوں سے ہی بے حد نفرت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ایلف کو آئے ہوئے 1 مہینے سے زائد دن ہو چکے تھے، مگر وہ اشمیل سے ایسے چمٹی بیٹھی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک طرح سے وہ ایلی کو اپنا حریف سمجھ بیٹھی تھی۔ ایلف جب بھی امائمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو امائمہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ اشمیل اس کی ایسی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا، تبھی تو اس نے 1-2 بار اسے سیدھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی ان ہی حرکتوں کی وجہ سے اشمیل نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے جاننے والے کی پارٹی میں جا رہا تھا۔ اس پارٹی میں کپل ہی جا سکتے تھے، مگر اس نے امائمہ کو جھوٹے منہ بھی اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ تو ایلی کے ساتھ پہلے ہی الگ پلان بنا بیٹھا تھا۔ امائمہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اشمیل سے کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ اپنے روم سے نکل گئی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو اس نے ادینہ کو پریشان بیٹھا دیکھا، تو اس نے اس سے پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر ادینہ نے کہا، آپ ہی احد کو مسٹر شاہ کی پارٹی میں جانا تھا، مگر میں اس حالت میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ اب آپ ہی احد کو سمجھائیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے پر اصرار نہ کریں۔ اس کی بات سن کر امائمہ دھیمے لہجے میں بولی، چلی جاؤ نا ادینہ، تم کیوں احد کو پریشان کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر ادینہ کو بیٹھے بیٹھائے ایک خیال آیا، تو وہ بولی، آپ ہی کیوں نہ آپ احد کے ساتھ چلی جائیں؟ اس کی بات سن کر امائمہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ نہیں ادی، میں احد کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ کپل پارٹی ہے۔ آپ ہی، میں جانتی ہوں کہ احد آپ کے لیے بھائی جیسا ہے، مگر پلیز آپ میری پریشانی سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں اس حالت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ دیکھیں، اشمیل بھائی بھی تو اس ایلف کے ساتھ چلے گئے ہیں، جبکہ آپ کو ان کے ساتھ پارٹی میں جانا چاہیے تھا۔ پلیز آپ ہی آپ چلی جائیں نا۔ ادینہ کے بے حد اصرار کرنے پر وہ مان گئی تھی، تو ادینہ خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ پھر وہ تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں آ گئی، حالانکہ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس نے اپنی بہن سے کیے وعدے کو نبھانا تھا، اس لیے وہ بے دلی سے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے آف وائٹ کلر کا شولڈر کٹ گاؤن سیب تن کیا تھا، اس پر میچنگ ہلکی سی جیولری پہنی تھی اور اپنے لمبے بالوں کو کرلی کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ احد کے ساتھ کار میں بیٹھ کر پارٹی میں چلی گئی۔ اسے احد کے ساتھ جانا تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے تو وہ کار میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر احد نے کار کا سکوت توڑا تھا۔ بھابھی، آپ کو نہیں لگتا کہ بھائی ایلف میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں؟ احد کے سوال سے وہ ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر سن ہو چکی تھی۔ ہاں، شاید تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ارے بھابھی، میں مذاق کر رہا تھا، آپ میرے مذاق کو سیریس نہ لیں۔ بھائی آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ احد کی بات پر وہ دل میں ہی خود سے بولی، احد تم نے مذاق میں ہی صحیح مگر سچ کہا ہے۔ اب تو سب کو محسوس ہونے لگا ہے کہ اشمیل اس ایلف سے محبت کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پارٹی میں پہنچ گئے تھے۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تبھی لوگوں کے ہجوم میں اس کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ اسے نظر آیا۔ وہ اور ایلف ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت قریب کھڑے تھے۔ اشمیل نے ایلف کو کچھ کہا تھا، جس سے اس نے خوب ہنستے ہوئے اپنا سر اشمیل کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ اس بھری محفل میں خود کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے تو احد کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ احد بھی اشمیل کو دیکھ کر وہیں آ گیا تھا، ناچار اسے بھی وہیں جانا پڑا۔ اشمیل کی نظریں جب اس پری پیکر پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ایلی کا بھی یہی حال تھا، وہ کہاں اشمیل کے ساتھ اکیلے وقت بتانے کا سوچ کر آئی تھی اور اب امائمہ کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ امائمہ نے اشمیل اور ایلی کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ انہیں جانتی ہی نہیں ہے۔ جب اشمیل نے احد سے امائمہ کی آمد کی وجہ دریافت کی تو احد نے اسے اس کے آنے کی اصل وجہ بتا دی، جس سے اشمیل نے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ احد نے امائمہ کا ہاتھ تھام لیا اور اشمیل کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، بھائی آپ بھابھی کے ساتھ رہیں، میں آپ کی ایلی کو لے جاتا ہوں۔ احد ایلف کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے اشمیل کے پاس چھوڑ گیا۔ اس کے ایسا کرنے پر امائمہ اپنی جگہ تڑپتے رہ گئی تھی۔ تبھی اشمیل نے اسے ایک جس سے اپنے پاس کیا تھا۔ اس بھری محفل میں اسے اشمیل سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، مگر وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ شخص کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پارٹی میں آنا تھا تو پہلے ہی بتا دیا ہوتا، میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے آتا۔
اس کی بات سن کر امائمہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے من ہی من میں بولی، دوغلا انسان، اس میں دوغلے پن کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیئر وائف، ویسے آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں دیکھ کر دل بے ایمان ہونے لگا ہے۔ تم ایسے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میرے سامنے نہ آیا کرو۔ مسکراتے ہوئے اس نے امائمہ کو زج کیا تھا۔ وہ اسے غصے سے تک رہی تھی اور وہ پیار سے اسے تکتا رہا۔ تبھی ان دونوں کی سماعتوں میں بالی ووڈ کا کافی مشہور گانا ٹکرایا تھا۔ وہ گانا اشمیل کو بہت پسند تھا، اس لیے اس نے امائمہ سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اب وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اسے ڈانس کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے ڈانس فلور پر رقص کرتے ہوئے کپل کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے انکار پر اشمیل اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ امائمہ کو چھوڑ کر ایلف کے پاس گیا۔ ایلف کو اس نے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی آفر پیش کی تو ایلف نے ایک پل میں ہی اس کی آفر کو قبول کر لیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ڈانس فلور پر رقص کر رہے تھے اور وہ لوگوں کے ہجوم میں کھڑی ان دونوں کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ اس وقت ایلف کو اور اشمیل کو ایک ساتھ اتنے قریب دیکھ کر اس کے دل کی کیا کیفیت ہو رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ تبھی اسے تنہا دیکھ کر احد وہاں چلا آیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا جو وہ شاید اسی کے لیے لایا تھا۔ احد نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس امائمہ کی طرف بڑھا دیا جس کو اس نے تھام لیا تھا۔ امائمہ جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ احد بولا، بھابھی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس ایلف کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے چونکتے ہوئے احد کی طرف دیکھا اور پھر بولی، کیسی گڑبڑ؟ مجھے لگتا ہے ایلف بھائی سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب میں اسے آپ دونوں کے درمیان سے لے جا رہا تھا تو وہ مجھے کیسی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی بات تو امائمہ کو 100% درست لگی تھی۔ آج اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ ایلف ہی نہیں اشمیل بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تبھی اس کی نظر دوبارہ ان دونوں پر پڑی تھی۔ ایلف اشمیل کے بہت قریب تھی، شاید اتنا کہ اشمیل کی سانسوں کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کھڑی امائمہ کے لیے طوفان ثابت ہو رہی تھی۔ دل میں لگی آگ پورے جسم کا احاطہ کر رہی تھی۔ اس کو لگا کہ وہ ان دونوں کو پھر سے دیکھے گی تو صدمے سے مر جائے گی۔ اشمیل کو حاصل کرنے کی ایلف کی چاہ اور پڑ گئی تھی۔ تبھی تو وہ اشمیل کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اشمیل بھی امائمہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر ایلف کے کچھ اور قریب ہوا تھا۔ امائمہ کو ایسا لگا کہ یہ گانا اسپیشل ایلی کے دل کے جذبات کو جان کر بجایا گیا ہو۔ تبھی تو اس کے ہاتھ کی گرفت گلاس پر مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنی لہو چھلکاتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ احد بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ امائمہ کی بدلتی ہوئی حالت کو بہت اچھی طرح سے جان چکا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کار ڈرائیو کرتا رہا۔ امائمہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے ادینہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ پارٹی میں احد کی پارٹنر بن کر شامل ہوگی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنے روم میں قید ہو گئی۔ اس نے اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، ایسے ہی بیڈ پر گر کر آنسو بہانے لگی۔ اسے ایک ہی پوزیشن میں روتے روتے بہت رات ہو چکی تھی۔ تبھی اشمیل روم میں آیا تھا۔ اشمیل کو دیکھ کر اس نے کروٹ لے لی اور سوتا بننے کی کوشش کی۔ اسے لگا اشمیل اسے بیڈ پر سوتا دے کر کاؤچ پر چلا جائے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ امائمہ کو اپنے قریب ہی سنائی دی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ امائمہ کو لگا وہ اس کے پاس آئے گا تو سارے بھید کھل جائیں گے۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اشمیل اس کے پاس نہ آئے۔ کچھ دیر کے لیے اسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب اشمیل اس کے اور پاس آ چکا تھا۔ اشمیل اس پر جھک گیا۔ اس نے دیکھا کہ امائمہ کا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے کچھ پل کے لیے ندامت ہوئی تھی۔ پھر اس نے امائمہ کی آنکھوں کے کنارے پر آئے آنسو صاف کیے۔ اس وقت امائمہ کی جان پر بن آئی تھی۔ اس سے یہ قربت کے لمحے برداشت نہیں ہوئے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ کچھ پل کے لیے اشمیل اپنی جگہ شرمندہ ہوا، تبھی اپنے خجل مٹانے کے لیے اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ امائمہ نے بھیگی پلکوں سے اشمیل کو دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے اشمیل نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط کر دی تھی۔ پہلے بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ اس کی بات سن کر امائمہ نفرت سے گویا ہوئی۔ تم مجھ سے اس طرح کے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ بہتر ہوگا کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ کر اس ایلف عرف ایلی کا ہاتھ تھام لو۔ مجھ سے زیادہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے اور شاید تم بھی۔ آخر کے الفاظ امائمہ نے دھیرے سے کہے تھے، مگر پھر بھی اشمیل نے سن لیا تھا۔ وہ اس کی باتیں سن کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ صحیح کہا تم نے، تم سے زیادہ اسے میری ضرورت ہے، اس لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ روم سے چلا گیا اور وہ ہکا بکا اسے جاتے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اشمیل کے اس رویے سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی تھی
کیا تھا اگر وہ اسے تھوڑا سا بھی منانے کی سعی کرتا اور وہ نہ مانتی تو بے شک وہ الف کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا سکتا تھا۔ ہر روز وہ جلتے ہوئے صحرا میں تپ رہی تھی۔ ایلی کی اور ارشمیل کی قربت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی وہ انہیں ایک دوسرے کے پاس دیکھتی اس کا غصہ دو چند ہو جاتا، وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی اور ارشمیل کو کھری کھوٹی سنا دیتی تھی۔ ابھی بھی کسی بات پر اس کی اور ارشمیل کی جم کر بحث ہوئی اور وہ غصے میں بیٹھی تھی۔ تبھی ارشمیل دوبارہ روم میں آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، امائمہ بات سنو۔ وہ ارشمیل کی آواز سن کر بیزاریت سے بولی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے۔ ارشمیل اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا، اس لیے وہ اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے تھام کر اپنی جگہ کھڑا کرتے ہوئے بولا، مجھے اس وقت تم سے الجھنا نہیں ہے، لہٰذا تم میری بات غور سے سنو۔ ارشمیل کا غصہ دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں آ گیا ہے۔ اس نے تو غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ادینہ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے مام اور احد ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ادینہ کو، اور کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے الٹا سوال کرتا دیکھ کر ارشمیل اس پر برس پڑا تھا۔ تم سب کے درمیان رہو گی تو تبھی تمہیں خبر ہوگی نا، جب دیکھو تب تم روم میں پائی جاتی ہو۔ اپنی خود غرضی کو ایک طرف رکھ کر سوچو کہ تم جس کی وجہ سے آج یہاں موجود ہو تم نے اسے ہی بری طرح سے فراموش کر دیا ہے۔ تم اپنے مسائل میں اتنا الجھ گئی ہو کہ تم نے کبھی اپنی بہن کی پرواہ ہی نہیں کی، اور اب بھی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھ سے شکوے کر رہی ہو۔ اسے ارشمیل کی بات 100% درست لگی تھی۔ وہ اپنے مسائل اپنے غموں میں اتنا الجھ کر رہ گئی تھی کہ اس نے اپنی بہن کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ سچ کہتے ہیں یہ کم وقت محبت ہمیں سب چیزوں سے لاپرواہ بنا دیتی ہے۔ اس کی محبت نے بھی اسے دنیا سے بیگانہ، دور اور لاپرواہ بنا دیا تھا۔ اس نے ارشمیل کو دھکا دیا اور وہاں سے دوڑتے ہوئے چلی گئی۔ وہ جب ہاسپٹل میں پہنچی تو شیلا بیگم، احد اور وقار صاحب ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے اور دوسرے طرف ادینہ کا آپریشن چل رہا تھا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی، کبھی بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اپنی کوتاہیوں پر رہ رہ کر بہت رونا آ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ارشمیل کی کئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں وہیں ٹہل رہی تھی۔ تبھی ارشمیل بھی وہیں چلا آیا تھا۔ اس کی بھی حالت دیکھنے کے قابل ہو رہی تھی۔ ارشمیل سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا تو وہ امائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بولی، تم نے سچ کہا تھا۔ میں اپنے مسائل میں اتنی الجھ گئی کہ ادینہ کی خبر گیری کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ سب میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ تبھی ارشمیل اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، تم خود کو قصوروار مت سمجھو، وہ تو بس میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ارشمیل کے معافی مانگنے پر اس کا رونا کم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز اس کے سینے پر سر رکھے روئی جا رہی تھی۔ تبھی کافی وقت گزرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی اور انہیں مبارکباد دیتے ہوئے بولی، مبارک ہو، آپ کی پیشنٹ کو بیٹا ہوا ہے، اب ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ شیلا بیگم، وقار صاحب اور احد کو بتانے کے لیے دوڑ پڑی۔ ارشمیل اس کی حرکت پر مسکراتے رہ گیا تھا۔ 2-3 دن ادینہ ہاسپٹل میں رہی، اس کے بعد ننھے منھے سے بیبی کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ اس کے گھر آتے ہی گھر میں بہت رونق دھر آئی تھی۔ چاروں طرف دن بھر چہل پہل رہتی۔ پورے گھر میں دن بھر بچے کے رونے کی آواز گونجتے رہتی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سب سے زیادہ بھلی امائمہ کو لگتی تھی۔ وہ تو جب سے ادینہ گھر آئی تھی تب سے اپنے روم میں کم اور ادینہ کے روم میں زیادہ رہتی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ ارشمیل سے پوری طرح غافل ہو چکی تھی۔ اس نے یہ بھی سوچنا بند کر دیا تھا کہ وہ دن بھر کہاں رہتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اسے یاد رہتا تھا تو صرف اپنی بہن ادینہ اور اس کا ننھا منھا سا بیبی۔ وہ ابھی بھی لاؤنج میں بیبی کو اپنے ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے ننھے منھے سے راج کمار، میں آپ کی ماسی ہوں، آپ مجھے زیادہ تنگ نہ کیا کریں۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود شیلا بیگم ہنس پڑی اور ادینہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، نہیں آپی، آپ ماسی ہی نہیں، آپ تو اس ننھے سے راج کمار کی بڑی ماما بھی ہیں۔ اب آپ بھی بتائیں یہ آپ کو کیا کہہ کر بلائے گا؟ میرا ننھا سا بیٹا تو کنفیوز ہو جائے گا نا۔ مجھے لگتا ہے ماسی ہی ٹھیک ہے۔ پہلے ہم دونوں کا رشتہ خالہ اور بھانجے کا ہوگا، اس کے بعد ہی دوسرا رشتہ ہمارے درمیان آئے گا۔ لاؤنج میں آتے ہوئے ارشمیل نے اس کی بات سن لی تھی۔ ارشمیل نے امائمہ کو پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر اس نے امائمہ کے ہاتھ سے بیبی کو لے لیا اور امائمہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ارشمیل کے پیچھے احد اور وقار صاحب بھی آ گئے تھے۔ لاؤنج میں شام کے وقت ہی محفل جم چکی تھی۔ تبھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ادینہ نے امائمہ سے کہا، آپی، آپ اور ارشمیل بھائی بھول رہے ہیں، میں نے بیبی کا نام رکھنے کی ذمہ داری آپ دونوں کو سونپی تھی۔ اس کی بات سن کر احد نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں اب آپ دونوں ابھی کے ابھی جلدی سے کوئی اچھا سا نام رکھ دیں
تاکہ میں بھی اپنے بچے کو اس کا نام لے کر پکار سکوں۔ آخر میں احد نے شرارت سے کہا تو سب کے کہکے فضا میں بلند ہوئے تھے۔ امائمہ اور ارشمیل بیبی کا نام سوچنے لگے تھے کہ الف بھی شور سن کر اپنے روم سے باہر نکل آئی اور وہیں سب کے درمیان بیٹھتے ہوئے بولی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ احد اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، بیبی کی ماسی اور بڑے پاپا مل کر بیبی کا نام رکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر الف بھی مسکرا دی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد امائمہ اور ارشمیل ایک ساتھ بولے۔ امائمہ نے حدید کہا تو ارشمیل نے کہا عمر۔ دونوں کے منہ سے الگ الگ نام سن کر وہاں موجود سبھی کنفیوز ہو چکے تھے۔ تبھی اس کنفیوژن کا حل نکالتے ہوئے الف نے کہا، کیوں نہ ہم بیبی کا نام حدید عمر رکھتے۔ اس کا آئیڈیا برا نہیں تھا، اس لیے سب نے یہی ٹھیک سمجھا تھا۔ کافی دیر بعد محفل برخاست ہوئی تو اپنے روم میں چلی آئی۔ ارشمیل بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ ابھی سونے کی ہی تیاری کر رہی تھی، تب ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اسے اپنی جگہ سے اٹھاتے ہوئے بولا، کب تک ایسے ناراض رہو گی؟ کیا میری خطائیں معافی کے قابل نہیں ہیں جو تم مجھ سے اتنا روٹھ کر بیٹھی ہو؟ امائمہ ارشمیل کے تھکے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے سوچنے لگی کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اتنا بکھرا بکھرا سا لگ رہا ہے؟ نہیں، شاید تمہاری خطائیں معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ارشمیل نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت سختی سے بڑھاتے ہوئے کہا، امائمہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا ہے؟ اس کے اس سوال پر امائمہ اس سے نگاہ چراتے ہوئے بولی، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے امائمہ کو اپنے سے بہت قریب کر لیا۔ کاش کہ تم کبھی میری کسی بات پر اعتبار کرتی، میری بات کا یقین کرتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، مگر تمہیں سمجھانا سب بے سود ثابت ہو رہا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے امائمہ کو چھوڑ دیا، پھر اپنے کوٹ کی جیب میں سے کسی چیز کے پیپرز اسے تھماتے ہوئے بولا، یہ لو، ان پیپرز پر سائن کر دو۔ یہ سن کر امائمہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیپرز تھام لیے تھے۔ اس وقت اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، مگر اس نے ایک بھی آنسو اپنی آنکھوں سے گرنے نہیں دیا تھا اور ارشمیل کی طرف شکوہ کرتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے من ہی من میں خود سے بولی، تو کیا یہ آخری رات ہے میری اس گھر میں؟ امائمہ نے اپنی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے وہ پیپرز کھول کر دیکھے تو حیران ہو کر ارشمیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ میرے خیال سے تمہیں پڑھنا آتا ہے۔ وہ خود کو انجان ظاہر کرتے ہوئے بولا تو امائمہ حیران ہوئے بولی، ہاں، مگر تم نے تو میرا گھر بیچ دیا تھا نا؟ اور یہ آفس کے پیپرز، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہاری امانت ہے جو میرے پاس تھی۔ میں نے تمہارا گھر نہیں بیچا تھا، وہ تو بس تم سے بدلہ لینے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے جھوٹ کہا تھا، اور تمہاری کمپنی بھی تمہارے ہی نام ہے، تم دیکھ سکتی ہو۔ اس کے بعد سن کر امائمہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہ پیپرز ارشمیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں لینا ہے، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بس تمہاری چیزیں تھیں جو دوبارہ تمہارے پاس واپس آ رہی ہیں، مگر مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو صرف تم سے علیحدگی کی۔ وہ ابھی بھی اپنی ضد پر اڑی تھی۔ تبھی ارشمیل نے غصے میں اس کے بازو پر اپنے پنجے گاڑ دیے، جس سے اس کے پورے وجود میں درد کی لہریں ابھری تھیں، اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولا، آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب سیدھے طریقے سے مان جاؤ ورنہ مجھے زبردستی منانا بھی آتا ہے۔ اس کے غصے سے کہنے پر امائمہ کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر ارشمیل کو اپنے جذباتی پن پر غصہ آیا تو وہ تھوڑے ملائم لہجے میں بولا، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر تم ایسی بات کر دیتی ہو کہ بندہ غصہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب رونا بند کرو اور پلیز مان جاؤ، میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ امائمہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا تم نے مجھے کبھی یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے؟ تو پھر میں کیسے تمہاری بات کا یقین کروں؟ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ میں تمہیں آگے چل کر دھوکہ دوں گا اور ایلی کے ساتھ چلا جاؤں گا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا ہے اور نہ ہی سوچوں گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے علاوہ بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ رہے ہو، مجھے تمہاری کسی بھی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ ہنوز اس کے قریب کھڑی اس پر الزامات لگا رہی تھی۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی، مگر جب سے تم دوبارہ میری زندگی میں واپس آئی ہو تب سے میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سوچا ہے۔ ہر وقت میرا دل تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس لیے تو جب جب مجھے پتہ چلا کہ تم مرتضیٰ کے ساتھ ہو تو تب میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی، تم پر پابندیاں عائد کرتا رہا تاکہ میرے علاوہ تمہیں کوئی اور نہ دیکھے اور تم سے محبت نہ کرے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم مرتضیٰ کے ساتھ انگیجڈ ہو تو تب میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں کیسے حاصل کروں،
اس لیے میں نے تم سے زبردستی نکاح کر لیا تھا تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو، مجھ سے کبھی دور نہ جا سکو۔ اور اس کے بعد بھی میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ سب کچھ تمہاری محبت میں آ کر کیا تھا۔ میں خود یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ احساس بھی تم نے ہی مجھے دلایا۔ اگر اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میری یہ بے تابی بے قراری جھوٹی ہے تو تم بے شک مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہو۔ تم نے اپنی محبت کی، اپنی بے قراریوں کے قصے تو سنا دیے، مگر یہ تو ابھی تک نہیں بتایا کہ تم اس ایلف کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو، اس کے ساتھ پارٹی میں مدہوش ہو کر رقص کیوں کر رہے تھے، تم دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ اس کی بات سن کر ارشمیل کے لب دوبارہ مسکرائے۔ تم سے دور جانا اور ایلی کو اپنے ساتھ لانا یہ میری پلاننگ کا حصہ تھا۔ ایلی کو جب میں نے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ بہت دکھی ہوئی تھی، مگر پھر میں نے اسے ہمارے رشتے کی سچائی بتائی تو پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ تمہیں میرے قریب لانے میں میری مدد کرے گی، لہٰذا وہ اس ہی مقصد کے تحت میرے ساتھ آئی تھی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ امائمہ کو اس کی بات پر یقین آ چکا تھا، اس لیے تو بولی، بس یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے نا؟ ہاں میری جان، بس یہی بات ہے۔ ارشمیل اسے یقین دلانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا تم سچ میں میرے ڈیڈ کی آخری نشانی مجھے واپس کر رہے ہو؟ اسے ارشمیل کی باتوں پر تو یقین آ چکا تھا، لیکن اس نے جو گھر کے اور کمپنی کے دستاویز واپس کیے تھے اس کا یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی تسلی کرنے کے لیے بولی تھی۔ ہاں میں یہ سب کچھ لے کر کیا کروں گا؟ یہ تمہاری امانت ہے، اسے تمہارے اور ادینہ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر خوشی سے جھومتے ہوئے ارشمیل کے گلے لگ کر بولی، تھینک یو سو مچ، تم نے یہ سب واپس کر کے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تم نہیں جانتے میرے ڈیڈ کا گھر اور ان کی کمپنی ہم دونوں بہنوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تمہارے جذبات نہیں جانتا تو یہ سب کبھی واپس نہ کرتا۔ اور بھی کچھ چاہیے تو بتا دو، مطلب ڈائیورس وغیرہ۔ آج بندہ موڈ میں ہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے اپنے ہاتھ اس کے لب پر رکھ دیے اور بولی، نہیں مجھے بس تم چاہیے اور تم سے ہمیشہ وفا کا وعدہ چاہیے۔ تم نہیں جانتے میں آج کتنے عرصے بعد اس قدر خوش ہوئی ہوں۔ جو درد تم نے مجھے دیے تھے وہ سب کے سب مٹ چکے ہیں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل ہنستے ہوئے بولا، تو کیا ڈیئر مسز آپ کو ارشمیل یزدانی دل و جان سے قبول ہے؟ اتنا کہہ کر وہ امائمہ سے 2 قدم قریب ہوا تو امائمہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، سوچ کر بتاؤں گی۔ تبھی ارشمیل نے اسے خود سے قریب کر لیا اور بولا، سوچنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس، ابھی بتا دو ورنہ بہت ساری ایلی میرے انتظار میں کھڑی ہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ غصے سے ارشمیل کو گھورتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ان بہت ساری ایلی کو تم لے آؤ اور مجھے بھول جاؤ۔ میں ان سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں بھول سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے مسٹر ارشمیل یزدانی، مجھے آپ قبول ہیں۔ امائمہ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تو ارشمیل دوبارہ اس کے پاس آ گیا اور بولا، اگر ان پیپرز کی جگہ ڈائیورس پیپرز ہوتے تو تم کیا کرتی؟ اس کے سوال پر امائمہ تھوڑے توقف کے بعد بولی، تو میں شاید ان پیپرز پر سائن کر دیتی۔ اس کی بات سن کر ایک پل میں ارشمیل کا لہجہ شعلہ بار ہو چکا تھا، مگر میں تمہیں کبھی ان پیپرز پر سائن نہ کرنے دیتا، کیونکہ تم نے ارشمیل یزدانی کا جنون نہیں دیکھا ہے۔ تمہارے جنون کو دیکھ کر ہی تو میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوئی ہوں۔ امائمہ کے منہ سے اقرار سن کر ارشمیل یزدانی اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس مغرور لڑکی نے بھی آج اس سے اظہار محبت کر دیا ہے۔ ہائے مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی بات سن کر امائمہ اپسیٹ ہو چکی تھی، تبھی بولی، ایسی باتیں مت کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا ہے تو تم مجھ سے اتنی دوری پر کیوں کھڑی ہو؟ ارشمیل اس سے فاصلے سمیٹتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے اپنے آہنی حصار میں قید کر لیا تو امائمہ کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ اپنی لرزتی ہوئی پلکوں سے ارشمیل کو دیکھنے لگی اور بولی، ارشمیل مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارشمیل اس کی فطری جھجک کو سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے امائمہ کو چھوڑتے ہوئے سہولت سے کہا، ٹھیک ہے تم سو جاؤ۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنے کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں سونے کا ضرور کہا ہے مگر یہاں نہیں بیڈ پر۔ اس کی بات سن کر امائمہ مسکرانے لگی تو ارشمیل بھی مسکرا دیا۔ دونوں کے کہکے ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد ایلی واپس چلی گئی تھی تو امائمہ نے جاتے ہوئے ایلف سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، جس کو ایلف نے باخوشی قبول کیا تھا اور اسے معاف کر دیا تھا۔ امائمہ ابھی حدید کو گود میں لے کر بیٹھی تھی کہ حدید رو رو کر اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج میں آتے ہوئے ارشمیل پر پڑی
تو وہ حدید کو پیار کرتے ہوئے بولی، حدید بیٹا ماسی کو اتنا پریشان نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر لاؤنج میں بیٹھے گھر کے سبھی افراد ہنسنے لگے تھے۔ اشمیل بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو وہ حدید کو اشمیل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو، اب تم اپنے بڑے پاپا کو پریشان کرو، میں جا رہی ہوں۔ اس کے بڑے پاپا کہنے پر ہر بار کی طرح اشمیل اس بار بھی چڑھتے ہوئے بولا، ابھی تو مجھے بچے بھی نہیں ہوئے ہیں اور تم نے بڑے پاپا کہہ کر میرے ناک میں دم کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ ہنسنے لگی تو احد بھی ہنستے ہوئے بولا، ہاں تو بھائی لیٹ شادی کریں گے تو یہی حال ہوگا نا۔ احد کی بات سن کر سبھی خوب ہنسنے لگے تھے، جن میں وہ دونوں بھی شامل تھے۔